بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گزشتہ کچھ عرصے میں کشمیر اور انڈیا میں کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں اور کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جس کے اثرات یقیناً بہت دیر پا ہوں گے اور بہت گہرے محسوس کیے جا سکیں گے۔ ان واقعات پہ ایک مسلمان کی رائے کیا ہونی چاہیے ہے، ایک پاکستانی کی رائے کیا ہونی چاہیے ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ حسن مدنی حافظہ اللہ، جو کہ پنجاب یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اس کے علاوہ ماہنامہ محدث کے مدیر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ سے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کشمیر میں جو انڈیا نے حالات پیدا کیے ہیں اور جو قانون پاس کیا ہے اس بارے میں، بیسیکلی وہ قانون کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیام پاکستان کو آج 70 سے زیادہ برس گزر چکے ہیں اور پاکستان کے آغاز کے ساتھ ہی کشمیر کا مسئلہ پہلے چند مہینوں کے اندر ہی نمایاں ہو کر سامنے آ گیا تھا۔ اپریل کے مہینے میں کشمیر میں جہاد کا آغاز ہو چکا تھا۔ کشمیر کی پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک طرف اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بستی ہے، جن کی تعداد 90-95 لاکھ کے قریب وہاں پر مسلمان بستے ہیں۔ دوسری یہ بڑی اہمیت یہ ہے کہ فطری طور پر پاکستان کے تمام دریا کشمیر سے بہتے ہیں اور پاکستان کے موسم ان کا بھی تعلق کشمیر کے ساتھ ہے۔ پھر ساتھ چونکہ یہ مسلمانوں کا ایک بڑا مرکز ہے، بے شمار مسلمان یہاں رہتے ہیں، تقسیم بر صغیر کا منصوبہ ہی اس کا تقاضا یہ والا ہے کہ جس جگہ مسلمان بڑی تعداد بڑی اکثریت میں ہو، اس ریاست کو ان لوگوں کو پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ان وجوہات کی بنا پر پاکستان کے لیے کشمیر کی بے پناہ اہمیت ہے، لیکن کشمیر کی اس اہمیت کے باوجود کئی سال گزر گئے ہیں، 7 دہائیاں گزر گئی ہیں اور مسئلہ کشمیر ابھی تک دنیا کے چند سنگین ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ حتیٰ کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں کئی جنگوں کی 3-4 جنگوں کی بنیاد بن چکا ہے اور ابھی بھی مزید اس کے ذریعے تناؤ جاری ہے۔ کشمیر میں اس وقت انڈیا نے اقدام یہ کیا ہے کہ آغاز میں کشمیری مہاراجا نے جب انڈیا سے الحاق کیا تھا، اس نے اس وقت چند ایک معاہدوں کے ذریعے انڈیا سے الحاق کیا تھا اور ان معاہدوں کے نتیجے میں انڈیا کے آئین کے اندر بعض آرٹیکل شامل کیے گئے تھے۔ انڈیا کا آئین کا آرٹیکل 370 یہ بات کہتا ہے کہ کشمیر کے اندر حکومت وہ وفاقی گورنمنٹ انڈیا کی نہیں کر سکتی، بلکہ حکومت کرنے کا اختیار کشمیر کی علاقائی ریاستی حکومت کو ہے۔ تو یہ آرٹیکل 370 کی یہ بنیادی اہمیت ہے اور یہ اس معاہدے کے نتیجے میں یہ آرٹیکل انڈین آئین کے اندر، انڈیا کے دستور کے اندر موجود ہے۔ ایک دوسرا آرٹیکل 35A کے نام سے بھی موجود رہا ہے اور اس آرٹیکل کا مقصد یہ والا ہے کہ کشمیر میں شہریت صرف وہاں کے کشمیریوں کا حق ہے۔ تو انڈیا میں تقریباً 1 ارب کے قریب غیر مسلم ہیں اور 20-22 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، اور ان تمام کے لیے اس بات کی پابندی ان پر عائد کی گئی کہ وہ کشمیر کے شہری نہیں بن سکتے اور کشمیر میں کسی قسم کی وہ جائیداد خرید نہیں سکتے، کشمیر کی ووٹنگ میں وہ حصہ نہیں لے سکتے۔ تو یہ پابندی بھی آرٹیکل 35A کے ذریعے قائم کی گئی تھی، جس کا مقصد یہ والا تھا کہ کشمیری ہی یہاں پر شہری بننے کے بھی حقدار ہیں۔ اب 5 اگست کو یہ اقدام ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کرنا چاہوں گا۔ جب یہ قانون بنایا گیا تھا 370A کا، تو یہ صرف جموں کے بارے میں تھا یا آزاد کشمیر سے متعلق بھی کوئی قانون تھا اس وقت؟ یعنی کشمیر کی پوری ریاست کے بارے میں یہ والا قانون اس وقت انڈیا نے جس پر اتفاق کیا، تو کشمیر کی پوری ریاست کے بارے میں انڈیا کے پاس جتنا علاقہ انڈیا کے پاس ہے اس میں یہ والا قانون جاری ہے۔ پاکستان میں تو وہ علاقہ تو اس وقت جب اقوام متحدہ درمیان میں آئی تو پاکستان کا علاقہ تو علیحدہ ہو گیا اور یہ مقبوضہ کشمیر کی حد تک یہ قانون ہے، کیونکہ انڈیا کا قانون تو مقبوضہ کشمیر میں ہی جاری ہوگا۔ اب ہوا یہ کہ 5 اگست کو انڈین حکومت نے یہ دونوں جو آرٹیکل تھے کہ کشمیری ہی اپنے اوپر حکومت کر سکتے ہیں اور اس علاقے میں کشمیری ہی رہ سکتے ہیں، یا رہیں تو
کم از کم شہری حقوق کشمیریوں کو حاصل ہے، تو یہ دونوں آرٹیکل انڈین حکومت نے ان کو ختم کر دیا۔ اس کو ختم کرنے کا مقصد انڈین حکومت تو یہ بتاتی ہے کہ اس طرح تجارت میں ترقی ہوگی، زیادہ میل جول بڑھے گا، لیکن دراصل اس کا نتیجہ یہ نظر آتا ہے کہ اس سے آہستہ آہستہ کشمیری اپنے حقوق سے محروم ہوتے جائیں گے۔ یہ وجہ ہے جس وجہ کی بنا پر اب آج 5 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں اور کشمیر کے جو مسلمان ہیں یا کشمیر کے جو باشندے ہیں وہ لگاتار احتجاج کر رہے ہیں اور وہاں پر اس وقت تک کرفیو قائم ہے۔ تو سننے میں یہ آتا ہے کہ وہاں کے جو باشندے رہنے والے لوگ ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو انڈیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں انڈیا کا حصہ ہونا چاہیے ہے تو پھر اس سے تو ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا؟ وہاں پر لوگوں کے ایک سے زیادہ موقف موجود ہیں، اس میں شبہ کوئی نہیں ہے، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے جن لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ہم انڈیا کا حصہ بن جائیں۔ 3 طرح کے موقف ہیں۔ ایک موقف یہ والا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ملیں، جو کہ تقسیم بر صغیر کا بنیادی فارمولہ تھا، اور ہم پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کشمیر تقسیم بر صغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے، اور کشمیر اس وقت اس مقام پر آ چکا ہے جہاں 1948 میں تھا، عین دوبارہ وہیں پر آ چکا ہے۔ یہ تو ہمارا پاکستانیوں کا موقف، اور یہ موقف ثابت بھی یہی ہوتا ہے، اس لیے کہ پچھلے 5 مہینے کے اندر لگاتار کرفیو قائم ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہاں کی اکثریت کا یہی موقف ہے۔ اگر یہ وہاں کچھ بڑی تعداد کا دوسرا موقف ہوتا، دوسرا موقف یہ والا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور ایک تیسرا موقف یہ بھی ہے کہ ہم آزاد ایک مستقل ریاست کے طور پہ جانا چاہتے ہیں، لیکن ان میں بہت بڑی اکثریت ان لوگوں کی ہے جن لوگوں کا موقف یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ تو انڈیا کو دونوں ہی باتیں بہرحال گوارا نہیں، انڈیا کو ایک ہی صورت گوارا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ انڈیا کا ایسا حصہ بن جائے جس طرح انڈیا کے لیے یو پی کا صوبہ ہے، یا انڈیا کے لیے کوئی اور ریاستیں جو ہیں انڈیا کے ساتھ حیدرآباد کی ریاست ہے، تو ان ریاستوں کی طرح وہ اس کو حیثیت دینا چاہتی ہے، جبکہ کشمیریوں کو یہ بات قابل قبول نہیں۔ اگر انہیں یہ بات قابل قبول ہوتی تو انڈیا کو اس وقت یہ ظلم نہ کرنا پڑتا جو پچھلے 5 مہینے سے لگاتار وہاں پر کرفیو نافذ کیا ہوا۔ ڈاکٹر صاحب، اگر کشمیر اس وقت انڈیا کا حصہ بن جاتا ہے پوری طرح، تو اس سے انڈیا کو فوائد کیا حاصل ہوں گے؟ انڈیا کو تو اس سے فائدے یہ حاصل ہوں گے، بالکل یہ مکمل فائدے یہ حاصل ہوں گے کہ اس وقت کشمیر انڈیا کے زیر انتظام تو ہے، لیکن اس کی مکمل ریاست نہیں ہے۔ وہاں پر انڈین حکومت اپنی مرضی کے مطابق وہاں پر اقدامات نہیں کر سکتی۔ پچھلے کئی سالوں سے وہاں پر 6 لاکھ کے قریب فوج متعین ہے، 90 لاکھ لوگوں پر 6 لاکھ فوج متعین ہے، اور جب سے کرفیو ہے تب سے 9 لاکھ فوج ان کے اوپر متعین ہے۔ تو انڈیا یہ بات چاہتا ہے کہ یہ اس کی اسی طرح ہی ریاست بن جائے، اور وہ اس طرح اس کے اندر اپنے فوائد اور ریاستی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرے، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کی خطے میں بے پناہ اہمیت ہے۔ جب خطے میں اہمیت ہے تو انڈیا وہاں کے سارے فیصلے بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ بات انڈین آئین کی روح سے بھی مناسب نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ انڈین آئین کے اندر یہ بات موجود تھی جس کو 5 اگست کو موجودہ حکومت نے، مودی صاحب نے اس کو اس وقت ختم کر دیا، اور یہ بات کشمیر کے وہاں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بھی قابل قبول نہیں۔ اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ کشمیر کے مسلمانوں کو یہ خطرہ ہے کہ جو کچھ انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بھی ویسے ہونا شروع ہو جائے گا، یا اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اسی قانون کو جاری کر دیا جائے تو کشمیر کے مسلمانوں کا مستقبل وہ ہوگا جیسا کہ فلسطین کے مسلمانوں کا ہے، کہ وہاں پر فلسطین میں مسلمان ایک بہت بڑی اکثریت میں تھے، آہستہ آہستہ یہودیوں کو وہاں پر شہریت کے حقوق دیے جاتے رہے، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ فلسطینی اقلیت بنتے گئے، اور آج وہاں فلسطینیوں کو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو کشمیری لوگوں کو بھی یہی مشکل ہے کہ اگر وہ اس قانون کو تسلیم کر لیتے ہیں تو مسئلہ کشمیر مسئلہ فلسطین کا روپ دھار لے گا۔ لیکن جو انڈیا میں بسنے والے مسلمان ہیں ان میں سے بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بڑے امن سکون آرام سے رہ رہے ہیں انڈیا میں، تو اگر اسی طرح کشمیر کے مسلمانوں کو بھی ان کا حصہ بنا دیا جاتا ہے اور ان کے حقوق ان کو پورے ملتے ہیں، تو اس سے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے؟ دراصل یہ بات کانگریس کا موقف ہے۔ کانگریس پچھلے 100 سال سے یہ موقف دہرا رہی ہے کہ ہم سب مل جل کر اکٹھے رہ سکتے ہیں، لیکن یہ موقف کانگریس کا ایک مغالطہ ہے، اور یہ مغالطہ تاریخ میں کئی بار ثابت ہو چکا ہے، اور اب اس وقت بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اس وقت انڈیا کے اندر مسلمان جس بے چینی کا شکار ہیں اور اپنے آپ کو شدید دہشت زدہ سمجھتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ انڈیا کا یہی رویہ ہے۔ کانگریس کی جب تک حکومت رہی ہے، کانگریس مسلمانوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی رہی ہے، اکوموڈیٹ کرتی رہی، ساتھ لے کر چلتی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کانگریس کا بھی ماضی ایسا رہا ہے کہ کانگریس کے ساتھ بھی مسلمانوں کا رہنا ناممکن رہا۔ اس کا نتیجہ دیکھیے کہ 70 سالوں کے اندر وہاں کے مسلمان اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ اب ان کے انتخابات میں ان کی نمائندگی کی شرح آئے روز کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے، اور یہ اکٹھے رہنے کا مسئلہ، اس کو ہم سیاسی اصطلاح میں کہتے ہیں متحدہ قومیت کا مسئلہ۔
اور پاکستان بننے کی بنیاد یہی متحدہ قومیت کا انکار ہے۔ پاکستان اس لیے بنا کہ ہم نے یہ کہا کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے اور ہم ایک علیحدہ قوم ہیں، ہمارے پہچان علیحدہ ہے، ہمارا کلچر علیحدہ ہے، ہمارا مذہب علیحدہ ہے، ہم ہر چیز سے علیحدہ ہیں، اس لیے ہمیں ایک علیحدہ وطن چاہیے۔ اس مسئلے کا تاریخی تناظر بڑا واضح سا ہے۔ ماضی میں یہ مسئلہ واضح طور پر ثابت ہو گیا تھا، اب آج دوبارہ ثابت ہوا۔ ماضی میں ایسے ہوا کہ پہلی بار بر صغیر میں 1935 کے اندر الیکشن ہوئے تھے۔ اس الیکشن کے اندر پہلی بار کانگریس کو جب ووٹ ملے تھے اور 12 صوبوں کے اندر اس نے حکومت کی۔ اس حکومت کے نتیجے میں جب پہلی بار، یعنی اس سے پہلے مسلمانوں نے 600 سال حکومت کی، جب پہلی بار ہندوؤں یا کانگریس کو اپنی برتری کے ساتھ حکومت ملی تو انہوں نے ان تمام علاقوں میں مسلمانوں کو جینا دو بھر کر دیا۔ وہاں پر اذان جب دی جاتی، مساجد کے باہر جو ہے وہ ڈھول بجانا شروع کر دیے گئے، تمام سرکاری اداروں کے اندر بندے ماترم کے نام سے ترانہ جو ہے وہ گایا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جہاں پر گائے کے ذبح کرنے کا مسلمانوں کا جو اصول ہے اس کے اوپر پابندی، ان کے ساتھ اس میں شدت کی جاتی تھی۔ اس صورتحال میں 1938 میں بھی ایسے ہوا کہ مسلمانوں میں اس وقت دو طرح کے موقف تھے۔ ایک موقف تو مسلمانوں میں تھا ابوالکلام آزاد کا اور حسین احمد مدنی، ان لوگوں کا موقف یہ والا تھا کہ ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں، جیسے کہ بات آپ نے کی کہ اکٹھے رہنے میں مشکل کیا ہے۔ اور ایک دوسرا موقف علامہ اقبال کا تھا، اور جس موقف کو بعد میں اختیار کر لیا پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ علامہ اقبال کا مشہور شعر یہ ہے کہ حجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ زے دیوبند حسین احمد چے بولاجبی است۔ مطلب اس شعر کا یہ والا ہے کہ عجم کو ابھی تک دین کے جو رموز ہیں، دین کی جو بنیادیں ہیں، ان کا علم نہیں ہوا۔ ہم بر صغیر کے رہنے والے دین کی اساسات کو ابھی تک نہیں سمجھے، ورنہ دیوبند جیسے بڑے ادارے سے حسین احمد اس طرح کی بات یہ کہہ دے کہ ہم مل جل کر رہ سکتے ہیں تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم نے دین کی بنیاد کو ہی نہیں سمجھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب کانگریس کا رویہ 1935 کے بعد یہ دیکھا تھا، اس کے نتیجے میں انہوں نے اس بات کا اندازہ لگایا، انہوں نے کہا اس دن پاکستان بن گیا تھا جب ہم نے دیکھ لیا کہ کانگریس کو جب موقع ملا انہوں نے جینا دو بھر کر دیا۔ تو اس کے ایک سال کے بعد لاہور میں قرارداد لاہور ہوئی، قرارداد مقاصد جسے ہم کہتے ہیں، اور یہاں پر ہم نے کہا ہم ایک علیحدہ قوم ہیں۔ تو یہ بات پھر تاریخ نے ثابت کی کہ پاکستان کا بننا یہی حقیقت تھی، یہی مسلمانوں کا حق تھا۔ ابوالکلام آزاد کا موقف وہ ہے جس موقف کو بھی آپ نے بیان کیا، اور یہ موقف آج غلط ثابت ہو رہا ہے۔ آج بر صغیر کے مسلمان جو ہیں، جو انڈیا کے سارے مسلمان ہیں، وہ دہشت زدہ ہیں، اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کاش کے ماضی میں اس نظریے کو مان چکے ہوتے، کیونکہ آج جو کچھ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو شہریت بل کے نام پر ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور جس طرح ان کو دہشت زدہ کیا جا رہا ہے، جس کی تفصیل ابھی آگے آئے گی، تو وہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح انہیں بھی ایک اور آزاد وطن میں رہنے کا موقع ملے، کیونکہ وہاں کی انتہا پسند تنظیمیں ہوں یا کانگریس ہو۔ کانگریس ذرا آہستہ آہستہ دھیمے سروں میں ان کو کمزور کرتی ہے، اور انتہا پسند تنظیمیں تو ان کو وہاں کے رہنے کے حق سے ہی محروم کرنا چاہتی ہیں۔ اس لیے یہ نظریہ متحدہ قومیت کا نظریہ یہ صرف ایک دعویٰ ہی ہے، اور قرآن کریم بھی اس دعوے کے مطابق بتاتا ہے کہ یہ نظریہ دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ نظریہ تو بس ہم لوگوں کی نادانی کی بات ہو سکتی ہے، ہمارے حالات بتاتے ہیں کہ اس نظریے کی کوئی حقیقت ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جب بر صغیر ہندوستان کی تقسیم ہونا تھی دو قومی نظریے کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے، تو مولانا کا موقف یہ تھا کہ جن لوگوں کو تم یہاں پہ چھوڑ کے جاؤ گے، کروڑوں مسلمانوں کو، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ تو اب تو صورتحال وہی ہے نا کہ کروڑوں مسلمان، 22 کروڑ جس طرح آپ نے بتایا، 22 کروڑ مسلمان اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کے مستقبل کے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے تھا اس وقت۔ دیکھیے وہ موقف کیا تھا اور کیا نہیں، اب تو ایک مسلمہ یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ریاست اس کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی، اور ان کا جو موقف مولانا ابوالکلام آزاد کا یا حسین احمد مدنی کا موقف تھا وہ آج غلط ثابت ہو چکا ہے۔ اگر ان کا موقف درست تھا، اس کا مطلب پھر یہ والا ہے کہ انڈیا کے مسلمان آج مشکلات میں نہ ہوتے۔ ہم 22 کروڑ تعداد کے باوجود بھی تحفظ کرنے پر قادر نہیں ہیں، تو چند کروڑ کے اور مل جانے سے بھی وہ قادر نہیں ہوں گے۔ اس کا اصل حل تو یہی ہے کہ ہم مسلمان آہستہ آہستہ اپنی طاقت کو مجتمع کر کے ان باقی لوگوں کے لیے جدوجہد کریں۔ تو ان کا نظریہ تو حقائق کی روشنی میں ثابت ہو گیا کہ اس نظریے کی بنیاد کوئی نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو کشمیر کے بارے میں ایک انڈین گورنمنٹ نے جس قانون کو منسوخ کیا، اس پہ کشمیری لوگوں کا کیا ری ایکشن تھا؟ میرا خیال یہ ہے کہ کشمیری لوگوں کا ری ایکشن اس وقت بھی موجود ہے۔ اب اس بات کو 150 دن سے زیادہ گزر چکے ہیں، اور یہ لگاتار مسلسل ری ایکشن موجود ہے، اور جو ظلم و ستم کشمیریوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس تہذیب و تمدن کے دور میں، اس کی مثال کوئی نہیں ملتی۔ اس کے باوجود پوری دنیا، اگر کہیں چند جانور ان کو اس طرح قید کیا گیا ہوتا تو پوری دنیا ان کے حقوق کے لیے کھڑی ہو جاتی، لیکن مسلمانوں میں سے 90 لاکھ مسلمان
اس وقت قید و بند کی صعوبتوں کا شکار ہیں اور ان پر تشدد ہو رہا ہے. 35,000 کے قریب لوگ گرفتار ہیں. کرفیو ہے وہاں پر تعلیمی ادارے اسکول کھولے تو ہوئے ہیں, کھلے بھی ہوئے ہیں, اور وہاں پر سرکاری مشینری پوری کوشش کرتی ہے کہ تعلیمی اداروں میں لوگ آئیں, لیکن لوگوں پر خوف کی کیفیت آ رہی ہے اور 5 مہینے ہو چکے. اگر حالات وہاں معمول میں ہوتے تو اس وقت انڈین حکومت کو اس میں کوئی پریشانی نہ ہوتی کہ وہ لوگوں کو دعوت دیتی اور کہتے کہ آؤ آپ ہمارے حالات دیکھ لو. لیکن آپ کے علم میں ہے کہ یورپی یونین کے بھی صحافیوں کو وہاں جانے سے روک دیا گیا, اور اس وقت کشمیر میں صرف 6 کمپیوٹر جو ہیں وہ پورے کشمیر کی ترجمانی کر رہے ہیں. اس اتنے بڑے خطے کی ترجمانی کے لیے صرف 6 کمپیوٹر ہیں, جن میں چند گھنٹوں کے لیے برائے نام سا سست سا انٹرنیٹ آتا ہے. بڑا ہی معمولی سے وہاں پر رابطے کے ذرائع کو کچھ عرصہ پہلے بحال کیا گیا ہے. وہاں پر تشدد کی کیفیت یہ والی ہے کہ لوگوں کو مجبور اس بات پر کیا جاتا ہے کہ تمہیں اگر جینا ہے تو تمہیں اسی صورت کو قبول کر لینا چاہیے, اور تمہارا کاروبار اسی بات کے ساتھ وابستہ ہے. اور لوگوں کو بعض اوقات بجلی کے جو قیدی گرفتار ہیں, تھوڑی بہت رپورٹیں جو BBC عالمی اداروں کے ذریعے چھن کر آئی ہیں, اس کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ لوگوں کو بجلی کے جھٹکے دیے جاتے ہیں. لوگ اگر پاکستان کی آزادی کی بات کرتے ہیں ان کے منہ میں ریت ٹھونس دی جاتی ہے. ہزاروں لوگ گرفتار وہاں پر ہیں, حتیٰ کہ ظلم اتنا بڑا ہے کہ امریکن کانگریس کے لوگوں نے بھی کہا کہ اس ظلم کو ختم کیا جائے. امریکن کانگریس کی طرف سے, امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے, حتیٰ کہ انڈین سپریم کورٹ کی طرف سے انڈین چیف جسٹس جو ہے اس نے ستمبر کے اندر یہ بیان دیا. اس نے کہا کشمیر کے اندر ہماری رسائی کیوں نہیں ہو رہی, وہاں ہائی کورٹ یہ کام کیوں نہیں کر رہی, اور ان لوگوں کو کام کرنے کا موقع دیا جائے. تو کشمیر میں ظلم تو اتنے واضح پیمانے پر موجود ہے, اور وہ اس صورتحال کو قطعاً قبول نہیں کر رہے. اگر وہ قبول کر رہے ہوتے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ لوگوں کو اس بات کے لیے آزادی دی جائے کہ ان کو دنیا بھر میں ان کی خبریں آئیں. تو 5 مہینے سے جو ان پر ظلم ہو رہا ہے, میرا خیال ہے کہ اس تہذیب و تمدن کے دور میں ایسا ظلم اس کی مثال نہیں پائی جاتی. یہ بدترین ظلم ہے, اور یہی ظلم ان کا مقدر بنایا جا رہا ہے, اور اس لمحے بھی یہ جاری ہے. تو ڈاکٹر صاحب, جو ظلم ہو رہا ہے گزشتہ تقریباً 5 ماہ سے کشمیر میں, تو اس پہ جو ایک یونائٹڈ نیشنز کے نام سے ایک ادارہ موجود ہے, اس کا کیا رد عمل رہا ہے؟ اس نے اس پہ کیا پیغام دیا ہے لوگوں کو, کشمیر کے لوگوں کو, اور اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, اب سے 1 صدی پہلے قومیں جب ان کے مفادات میں ٹکراؤ ہوتا تھا تو قومیں ایک دوسرے سے لڑائی اور اختلاف کر لی تھی. جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم ہوئی, اور اس کے بعد اقوام متحدہ کے نام سے ادارہ بنانے کا مقصد یہ والا تھا کہ آپس میں قومیں جنگ و جدل کے بجائے اپنے معاملات کو میز پر مذاکرات کے ذریعے حل کریں. اسی مقصد کے لیے پہلے لیگ آف نیشن تھی, پھر بعد میں UNO بنی, اور UNO نے ہی مسئلہ کشمیر کو اس کو سٹے دیا. اس کی موجودہ پوزیشن سراسر UNO کے ہی اقدامات کا نتیجہ ہے. ایک تو UNO کا یہاں پر فریضہ ہے, اصولی فریضہ, اور ایک ہے اس واقعے کے حوالے سے. پاکستان کا قیام اگست 1947 میں ہوا, 14 اگست کو. اور پاکستان, یہ بھی آپ کو ذکر کروں کہ کشمیر میں آج تک یوم آزادی 15 اگست نہیں منایا جاتا, 14 اگست کو ہی یوم آزادی منایا جاتا ہے. اور باقی بھی چند ایک ریاستیں ہیں وہ انڈیا کے بجائے پاکستان کے ساتھ یوم آزادی مناتے ہیں, جیسے وہاں ناگالینڈ کی ریاست ہے یا منی پور کی ریاست ہے, اور 15 اگست کو یوم سیاہ مناتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے ان کا موقف پاکستان کے ساتھ ملنے کا ہے. تو میں بات کر رہا تھا آپ کے سامنے, اپنے ناظرین قارئین کے سامنے بات یہ کر رہا تھا کہ اقوام متحدہ کا رول کیا ہوا کہ 14 اگست کے 7-8 مہینے کے بعد کشمیر میں جہاد شروع ہو گیا. وہاں پر جو اندر سے لوگ موجود تھے جو پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے, اور اس کے علاوہ پاکستان سے بھی لوگ وہاں پر چلے گئے. اس موقع پر 17 اپریل 1948 کو اقوام متحدہ نے دخل اندازی کی, اور دخل اندازی کرنے کے بعد اپنے وہاں پر مشن بھیجے. 5 ممالک کے درمیان میں مقدمہ پیش ہوا. انہوں نے فیصلہ کیا, آرٹیکل نمبر 47 نمبر ریزولوشن ہے اقوام متحدہ کی. اقوام متحدہ نے یہ کام کیا, اس نے 3 بنیادی کام کیے, یعنی کہ ہمیں پاکستان کے 8 مہینے کے بعد سے, جس کی وجہ سے آج تک یہ مسئلہ الجھا ہوا ہے. پہلا اقدام اس نے یہ کیا کہ پاکستان پر اس نے لازمی قرار دیا کہ جتنے بھی داخل اندر سے مزاحمت کرنے والے ہیں اور جتنے پاکستان سے مزاحمت کر کے آنے والے, وہ سب کے سب کو چاہیے کہ یہیں پر رک جائیں, اور پاکستان سے آنے والے لوگ بھی سارے کے سارے یہاں سے واپس چلے جائیں. یعنی جہاد کے راستے کو اس نے کہا اس کو بند کر دیا جائے. دوسرا اقدام UNO نے, دوسرا مطالبہ یہ کیا کہ اس نے فوری طور پر انڈیا کو سٹے دے دیا اور کہا کہ میں عارضی طور پر انڈیا کے زیر انتظام اس کشمیر کو دیتا ہوں. یعنی آج اگر مقبوضہ کشمیر انڈیا کے ایک ریاست کے طور پر دیکھا جاتا ہے تو یہ کام انڈیا نے زور بازو سے نہیں کیا, بلکہ یہ کام اقوام متحدہ نے اس کے اختیار میں سٹے دے کر کہا کہ تم یہاں پر اپنی فوج کو رکھ سکتے ہو. اور ساتھ یہ بات اس ریزولوشن میں اس کے آرٹیکل, اس کے جو کلاس ہے اس کے اندر موجود ہے, اتنی انتظامیہ وہاں رکھ سکتی جس سے حالات کنٹرول رہیں. لیکن اس سے پہلے جب وہ کشمیر کے مہاراجہ نے الحاق کیا انڈیا کے ساتھ, تو اس وقت بھی تو اس ریاست کا الحاق ہو چکا تھا. الحاق کے 2 علیحدہ مرحلے ہیں, ایک ہے UNO کا معاملہ
یو این او کے ساتھ مہاراجا نے جب معاملہ کیا وہ ایک علیحدہ وہ حکومت کا الحاق ہے، اور یہ ایک عالمی حکومت کا ان کے ساتھ معاملہ، دو علیحدہ علیحدہ معاملے ہیں۔ عالمی حکومت نے جب ان کے ساتھ عالمی یعنی نظام جو ہے نا یو این او، اس نے ان شرائط پر حکومت کو اسٹے دیا اور مہاراجا نے ان سے بات کی، لیکن مہاراجا کی یہ بات جو تھی کیا اس کو عوام نے قبول کیا یا نہیں کیا، اس کے علیحدہ اس میں بھی تفصیل ہوگی۔ تو بات اب سے میں کہہ رہا تھا کہ 3 نکات ہیں۔ پہلی نقطہ یہ تھا کہ پاکستان سے آنے والے یہ جتنے جہاد مجاہدین ہیں وہ سارے چلے جائیں، یہ یو این او کا پہلا فیصلہ۔ دوسرا فیصلہ 47 نمبر ریزولوشن میں یہ والا تھا کہ یہاں پر کشمیر کو عارضی طور پر انڈیا کو اس کے اوپر انتظام دیا جاتا ہے، نگرانی، اور اتنی فوج یہاں پر انڈیا رکھ سکتا ہے کہ جس فوج کے ساتھ یہ انتظام رہ سکے باقی۔ اب اس کے بعد اس پہ میں تبصرہ کرتا چلوں، اس کے بعد پچھلے 70 سال کے اندر انڈیا نے وہاں پر چند ہزار فوج رکھنے کے بجائے لاکھوں کی فوج رکھی، کبھی 6 لاکھ، کبھی 9 لاکھ، کبھی 10 لاکھ۔ 10 لاکھ لوگوں کو رکھنے کا مقصد سیدھا سیدھا قید و بند کی مصیبت ہے، اور یہ اقوام متحدہ کے جو دیا ہوا جو اسٹے ہے یا اس کا جو اسٹیٹس کو اس سے انحراف۔ تیسری بات جو ہے، اس وقت اقوام متحدہ نے ایک تیسری ذمہ داری لی اور اس نے کہا کہ میرا یہ فریضہ ہے کہ میں بہت جلدی یہاں پر ایک ایسا ہائی کمشنر مقرر کروں گا، ایک ایسا ذمہ دار مقرر کروں گا جو ان میں ووٹنگ کروائے گا، اور کشمیر کا فیصلہ یہاں کے لوگوں کے حق خود ارادی کے مطابق ہوگا۔ اب یہ 3 فرائض یا 3 نکات پر کشمیر کا معاملہ وہیں پر اسٹے ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اقوام متحدہ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد 50 سال تک پھر کبھی وہ کشمیر کو اپنے ایجنڈے پر ہی نہیں لایا، جبکہ اس نے یہ فرض اپنے ذمہ عائد کیا تھا کہ یہاں پر ووٹنگ کروانا میرا فریضہ ہے، تو 50 سال اس نے یہ کام نہیں کیا۔ بلکہ اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ اقوام متحدہ کے اندر جو وہاں پر کچھ چیپٹرز ہیں، اقدامات ان چیپٹرز کے اندر لکھ دیے جاتے ہیں، تو اقوام متحدہ نے اس کو 6 چیپٹر کے اندر یہ والا اپنا آرڈر ڈال دیا کہ میرے یہ اقدامات چیپٹر 6 کے اندر ہیں۔ چیپٹر 6 وہ ہوتا ہے جہاں پر اقوام متحدہ صرف جو ہے وہ واضح و تلقین کرے گی، نصیحت کرے گی، اور چیپٹر 7 وہ ہے جہاں پر اقوام متحدہ بائی فورس سے کام کرے گی۔ یو این او نے یہ فیصلہ تو وہاں سے پکڑ لیا، وہاں سے ان کو روک تو دیا، اور روکنے کے بعد اس بات کو رکھ لیا کہ ہم انڈیا کو اس پہ صرف نواز اور تلقین کریں گے۔ یہ اقوام متحدہ کا دوسرا ظلم ہوا۔ ایک بات کو وہ ذمہ داری لے رہی ہے، اتنے لاکھوں لوگوں کا ایک موقف ہے، اور ایک معاملے کو اسٹے روک رہی ہے، تو اس کے بعد اس کو ایکٹیو پوزیشن میں رکھے، یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ والی ہے کہ اب انڈیا کئی سالوں سے کہہ رہا ہے میرا ٹوٹانگا یہ، اور یہ میرا لازمی حصہ ہے، تو یو این او کو یہ بات بتانی چاہیے نا کہ یہ تمہارا لازمی حصہ تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو تمہارے انتظام میں دیا ہوا ایک علاقہ ہے۔ حتیٰ کہ جو کشمیر کی جو سرحد ہے پاکستان کے ساتھ، وہ کشمیری سرحد، اس کے لائن آف کنٹرول کہتے ہیں، وہ سرحد بھی نہیں ہے، اس سرحد پر باؤنڈری لائن بھی نہیں تھی، بعد میں پرویز مشرف صاحب نے باؤنڈری لائن وہاں پر بنوائی، تو وہ سرحد نہیں، جسٹ ایک لائن آف کنٹرول ہے، یعنی یہ صرف ایک زیر انتظام ایک علاقہ ہے، اور اس کو اقوام متحدہ یا عالمی اصولوں کے مطابق پاکستان بھی اپنی ریاست کلیم نہیں کر سکتا، اور انڈیا بھی اپنی ریاست کلیم نہیں کر سکتا، اور انڈیا صرف اس پر نگرانی کر سکتا ہے۔ یو این او نے، میں ایک بات اور تھوڑی سی عرض کر لوں کہ یو این او نے مزید کیا زیادتی کی۔ یو این او کا ایک تو اصولی فریضہ تھا نا، یو این او کے کچھ اور بھی مزید فرائض ہیں جو اگر وہ یہاں پر یہ کام نہ بھی کرتا، اس مسئلے میں داخل نہ بھی ہوتا، تو تب بھی اس کو وہ کام کرنے تھے۔ یو این او نے پہلے تو یہ ذمہ داری لی، 50 سال تک اس کو اپنے ایجنڈے پر نہیں لایا، اور اب جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو 16 اگست کو یو این او کی میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ میں یو این او کے لوگ بیٹھے، اور آفیشیل میٹنگ بھی نہیں تھی، اور بند کمرے کی میٹنگ تھی جہاں پر میڈیا کے لوگ موجود نہیں تھے، اور بعد میں صرف یو این او نے اتنا سے فیصلہ کیا کہ جو کچھ بھارت وہاں پر کر رہا ہے اس کو کچھ نہ کہا جائے، صرف یہ ہے کہ معاملات حد سے باہر نہیں نکلنے چاہیے، اور تشدد اور یہ چیزوں کو کنٹرول رکھنا چاہیے نہیں۔ یو این او نے دوسرے لفظوں میں انڈیا کو یہ کھلی چھٹی دے دی، اس کا اصل فریضہ یہ تھا کہ وہ تمام چیزیں پوری کرواتا، اس نے کہا بس چیخیں بلند نہیں ہونی چاہیے، اور لوگوں کے اندر اضطراب کم سے کم ہونا چاہیے، اگر حالات کو سنبھالا جائے سنبھال لو، باقی جو تم کہہ رہے ہو، گویا کہ یو این او نے پھر دوبارہ اس کو رستہ دیا ہے اپنی اس قرارداد جو اس نے 16 اگست 2019 کو 11 دن کے بعد میٹنگ کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اقوام متحدہ کے کچھ اصولی فرائض یا یوں سمجھ لیں کہ کچھ عمومی فرائض ہیں، تو کیا کشمیر کے مسئلے میں یو این نے اپنے جو اصولی فرائض ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کیا یا نہیں کیا؟ دیکھیں، اقوام متحدہ کا جو مقصد ہے، مقصد وجود ہے، وہ قوموں کے درمیان مفاہمت اور مذاکرات کے ذریعے مسئلوں کو حل کرنا ہے۔ بعض مسائل میں تو وہ داخل ہو گئے، تو داخل ہونے کی وجہ سے ان کا فریضہ، اور بعض میں داخل نہ بھی ہوں تب بھی دنیا میں امن و امان کو قائم کرنے کے لیے ان کا ایک مقام ہے، اسی لیے تمام لوگ اس پلیٹ فارم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو یو این او کے اصولی فرائض کا جو چارٹر ہے اس کو ہم کہتے ہیں یو این ایچ آر، یونائٹڈ نیشن کا ہیومن رائٹس کا چارٹر جو ہے، وہ بنیادی فرائض 30 جو نکاتی اس کا منشور ہے، عالمی منشور انسانیت، اس میں موجود ہیں۔ وہاں یو این او نے یہ بات طے کی ہوئی ہے کہ آرٹیکل نمبر 21 کے اندر یہ بات یو این او نے اپنا فرض یہ قرار دیا ہے
کہ کسی بھی علاقے میں اگر حکومت قائم ہوگی تو وہ حکومت اس علاقے کے عوام کا اپنا حق ہے جس کو وہ اپنا حکمران بنانا چاہتے ہیں، اور یہی ایک طریقہ ہے دنیا میں حکومت کو جاری کرنے کا۔ اگر یو این او نے کشمیر کے مسئلے میں اسٹے نہ بھی دیا ہوتا، اور آج کشمیر کے لوگ یہ بات یو این او سے مطالبہ کریں کہ ہم اس حکومت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، یا انڈیا کے کسی علاقے میں کچھ لوگ یہ بات کہیں، یا دنیا کے کسی خطے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد یو این او سے یہ مطالبہ کرے کہ ہم اپنے اس حق خود ارادیت کو ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں، تو یو این او کا یہ فریضہ ہے کہ ان لوگوں کو ان کا یہ حق لے کر دے۔ یہ اس کا بنیادی جو ہے وہ بنیادی نظام کا تقاضا ہے، اور 200 ریاستیں دنیا میں اس اصول پر بنی ہیں، اور یو این او نے یہ والا حق بے شمار ملکوں میں لے کر دیا ہے۔ تو اس مثال کے طور پر بڑی تعداد کی کوئی طے لوگوں نہیں کی ہے ایک کہ معقول بڑی تعداد ہونی چاہیے؟ لوگوں کی بڑی معقول تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں چند اس کی تعداد ہو، لیکن کم از کم 90 لاکھ تعداد تو اس میں لازماً شامل ہے۔ مثال کے طور پر یو این او نے آپ دیکھیے کہ انڈونیشیا کے اندر ایک مسلم ریاست ہے، تو وہاں کے عیسائیوں نے کہا کہ ہم یہاں پر ہمارا حق خود ارادی متاثر ہو رہا ہے اور ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اور ایک بڑی معقول تعداد تھی۔ تو 2002 کے اندر مشرقی تیمور کے نام سے وہ عیسائیوں کو ایک ریاست یو این او نے بنا کر دی، جبکہ وہ یو این او ماضی میں اس کو کوئی فریضہ نہیں تھا۔ اسی طرح سوڈان کے اندر یہ معاملہ ہوا کہ سوڈان میں بھی وہاں پہ بھی غیر مسلموں نے یہ بات کہی کہ ہم سوڈان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، تو وہاں پر ساؤتھ سوڈان کے نام سے ایک ریاست 2011 میں بنائی گئی، اور یہ دونوں یو این او نے بنائی اس اپنے اصولی اس فریضے کی بنا پر۔ اور اس وقت جو ہے وہ آسٹریلیا کے قریب ابھی یہ نومبر میں ایک اور ریاست ہے بوگن ویل کے نام سے، اور وہ ریاست وہ بھی غیر مسلموں کی ہے، اور وہ سونے اور معدنیات وغیرہ سے مالا مال ہے۔ وہ لوگ اپنا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اس مطالبے کے بعد 3 لاکھ لوگ وہاں پر ہیں۔ ان 3 لاکھ لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم اس بڑے کسی نظام بڑے ملک کا حصہ نہیں رہنا چاہتے۔ پاپوا نیو گنی کے نام سے ملک ہے، اس کا وہ حصہ نہیں رہنا چاہتے۔ تو یو این او تو اب یو این او نے انہیں کہا ہے کہ بھی ٹھیک ہے، آپ ریفرینڈم کریں، اور آپ جس ریاست میں رہنا چاہتے ہیں، دنیا میں اس وقت 200 ریاستیں اس اصول پر بنی، حق خود ارادیت کے اصول پر۔ تو کشمیر کے مسئلے پر اگر یو این او نے 1948 میں ریزولوشن نمبر 47 پاس نہ بھی کی ہوتی، تب بھی آج اس کا یہ فریضہ تھا کہ اس کو کشمیر کے لوگوں کو یہ حق لے کر دینا ہے۔ یہ اس کے وجہ جواز اور اس کے بنیادی فرائض میں شامل ہے۔ یو این او کا ایک اور بھی فریضہ ہے، وہ لوگوں کے تمام کے حقوق، بنیادی حقوق کو تحفظ دلوا کر دیتا ہے۔ یہ یو این او کا فرض ہے کہ انسانی حقوق کو انشور کرنا ہے۔ تو یو این او کا آرٹیکل نمبر 13 ہے، اور 18 اور 19 ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ لوگوں پر تشدد نہیں کیا جائے گا، اور لوگوں کو اپنی بات کہنے کی اور نقل و حرکت کی آزادی ہوگی، اور لوگ احتجاج کر سکیں گے۔ یہ تمام بنیادی عالمی منشور انسانیت کے بنیادی حقوق ہیں۔ ان تمام حقوق پر آرٹیکل نمبر 13 ہو، 18 ہو اور 19 ہو، ان تینوں حقوق کے اوپر کھلم کھلا جو ہے وہ پچھلے 5 مہینے کے اندر کشمیر میں یہ حقوق لوگوں کے پامال کیے جا رہے ہیں۔ تشدد، بدترین تشدد ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیلٹ گن کی تشدد جو ہے وہ کشمیر میں فروری میں پہلے ہوا، اور سورہ کے مقام پر، وہاں ایک مرکزی جگہ ہے سورہ کے مقام پر کشمیر میں، وہاں پر پیلٹ گن جو ہے وہ 28 اگست کو اس سے فائرنگ دوبارہ ہوئی، تشدد بھی ہو رہا ہے، لوگوں کے نقل و حرکت کے حقوق بھی، آزادی احتجاج کے حقوق بھی پامال کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام حقوق اگر کوئی بھی یو این او کا کوئی وعدہ نہ بھی ہو، تو یو این او پر یہ تمام فرائض عائد ہوتے ہیں کہ اس کا وجہ جواز یہ ہے، دنیا میں اس کی اخلاقی ذمہ داری یہ والی ہے کہ ان مظالم کو بند کروائے، ان مظالم کو بند۔ لیکن یو این او نے عجیب ایک نظام بنا رکھا ہے۔ یو این او کا نظام یہ والا ہے کہ جن چیزوں پر اس نے ایکشن لینا ہو، اس ایکشن کو سیکورٹی کونسل میں لے جاتے ہیں، اور جن پر ایکشن نہیں کرنا ہوتا، صرف بات کرنے کی آزادی ہوتی ہے، ان کو جنرل اسمبلی میں لے جاتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب وہاں گئے، عمران خان صاحب نے بڑی شاندار تقریر کی، لیکن وہ تقریر جس سیشن میں انہوں نے کی، اس سیشن کی کوئی لیگل حیثیت ہی نہیں ہے۔ وہ ایسا سیشن ہے کہ اس سیشن میں 192 ریاستوں نے کہا تھا کہ بیت المقدس کے اندر امریکہ کو اپنا دارالحکومت نہیں بنانا چاہیے، اور وہاں پر 192 ریاستوں نے کہا ہم اس سے متفق ہیں، لیکن اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو جنرل اسمبلی کے فیصلے مکمل میجورٹی بھی ایک بات کہہ دے، اس کی لیگل ویلیو کوئی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اس کی ایک اور مثال یہ ہے، انڈیا میں یہ شہریت کا نیا بل جو آیا ہے، اس شہریت کے بل کے بارے میں یو این او کا دوبارہ وہ والی جنرل اسمبلی کے اندر یہ اکثریت ہے کہ چونکہ یہ غلط بل ہے، تو اس کو اس مقام پر جا کر یو این او، تو وہاں پر لوگوں کی عالمی رائے عامہ تو آ چکی ہے، کشمیر کے بارے میں بھی موجود ہے، بیت المقدس کے بارے میں موجود ہے۔ عمران خان صاحب کے دلائل بڑے قوی تھے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ہمارا مقدمہ بڑا اچھا پیش کیا، لیکن اس ساری بات کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ وہاں 5 دن بھی بات کرتے رہے، وہاں کہتے ہیں کہ لوگوں کو صرف اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع ملتا ہے کہ اپنی رائے دیں۔ تو یو این او نے اپنے اقدامات کے چیپٹر بھی بنائے ہوئے ہیں، اور اپنے بنیادی فرائض سے انحراف کری ہے، جبکہ یہ مسئلہ اسی کا اپنا پیدا کردہ مسئلہ ہے، کیونکہ اس نے اس مسئلے کو کھڑا اس وقت روکا تھا۔ اس لیے یو این او کو اپنے فرائض کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی شہریت بل کی،
تو کچھ آسان لفظوں میں ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ یہ بل ہے کیا اصل میں؟ انڈیا کے اندر ایک ایسی حکومت قائم ہے جس حکومت کا مقصد انڈیا کو اس کے اصولی دعووں کے بجائے انڈیا ایک سیکولر ملک ہے اور اس کے آئین سے بالاتر ہو کر وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا میں انتہا پسند یہ تنظیم موجود ہے جس نے پہلے بابری مسجد کا مسئلہ قائم کیا تھا اور کھلم کھلا اس کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں پر اور مسلمہ حقائق سے اور انحراف کرتے ہوئے یہ کام کیا تھا. وہی بی جے پی اسی کی یہ حکومت اس وقت قائم ہے اور یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ چاہتی ہے کہ وہاں سے مسلمانوں کو بے دخل کر کے ہندوستان کو ہندوؤں کا گڑھ بنا دے. تو یہ بنیادی طور پر ان کا جو نظریہ ہندوستان کے بنیادی دعووں سے اور ان کے آئین سے انحراف ہے. اب ان کا جو موجودہ بل ہے اس بل کا میکینزم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح. ایک طرف کشمیر میں 5 اگست کو یہ کام ہوا. یہ ابھی پچھلے سال میں جب سے مودی کی دوبارہ نئی حکومت آئی ہے تو اس نے انتہا پسندی کو دوبارہ اپنا ایک نیا آلہ اور طاقت بنا کر پیش کیا. 12 دسمبر کو اس نے ایک بل پیش کیا لیکن 12 دسمبر سے پہلے ایک اور اقدام ہے. جب تک اس اقدام کو نہیں سمجھیں گے تب تک 12 دسمبر کے اقدام کی معنویت واضح نہیں ہوگی. وہاں پر انڈیا کے اندر ایک NRC کے نام سے NRC نیشنل رجسٹر آف سٹیزن شپ صحیح ایک یہ رجسٹر متعارف کروایا گیا. 1.5-2 سال سے متعارف کروایا گیا کہ انڈیا کے شہری کون لوگ ہیں. شہریت بل سے پہلے یہ 1.5 سال سے NRC کے نام سے ایک نیشنل رجسٹر چل رہا ہے جس میں پورے انڈیا کے جتنے بھی شہری ہیں وہ تمام شہریوں کا وہاں پر اندراج کیا جاتا ہے. صحیح. اس میں اندراج مختلف جگہوں پر جاری ہے. اب ہوا یہ ہے کہ 12 دسمبر کو اس رجسٹر کے اندر جانبداری کو اور مسلمانوں کو بے دخل کرنے کے لیے ایک نیا بل لایا گیا ہے جس کا نام شہریت ترمیمی ایکٹ ہے. CAA سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ. سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کے نام سے 12 دسمبر کو ایک ایکٹ آیا. اس ایکٹ کا مقصد یہ ہے, اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ اس جو نیشنل رجسٹر ہے اس رجسٹر میں ان لوگوں کا اندراج کیا جائے گا جو بیسک ڈاکومنٹ سارے کے سارے فلاں ضروری ڈاکومنٹ پیش کریں گے. لیکن اس ترمیمی ایکٹ کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ سارے ڈاکومنٹ پیش کرنے کی پابندی کن پر ہے. انہوں نے کہا یہ ڈاکومنٹ سارے کے سارے پیش کرنے کی پابندی صرف مسلمانوں پر ہے. صحیح. یہ بنیادی نقطہ ہے جس کے لیے یہ بل آیا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اصل میں اس کے اندر بات یہ کہی گئی ہے, ترمیمی ایکٹ کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ افغانستان ہو یا بنگلہ دیش ہو یا اس کے علاوہ ایک تیسرا ملک ہے پاکستان, ان تینوں ممالک سے مسلمانوں کے علاوہ جو بھی انڈیا میں مائیگریشن کرنا چاہتا ہے تو اس کو انڈیا کا شہری بنایا جا سکتا ہے. صحیح. اس کے لیے ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ان تینوں ممالک سے کوئی مسلمان انڈیا مائیگریٹ ہونا چاہتا ہے تو وہ مائیگریٹ نہیں ہو سکتا. تو اس پورے میکینزم کو آپ سمجھیں. جب پہلے ایک رجسٹر موجود ہے اور اس رجسٹر میں اندراج صرف اب ان لوگوں کا ہوگا جن کے پاس مکمل ڈاکومنٹس ہیں, تو مسلمانوں کو اس وقت خوف یا دہشت اس بات کا ہے کہ اگر وہ اس کے ڈاکومنٹس پیش نہیں کر سکیں گے تو کل کو ان کا مستقبل یا جیلیں ہوں گی یا ان کا مستقبل ویسے ہوگا جیسے آسام کے لوگ ہیں یا برما کے مسلمان ہیں کہ ان کو دنیا میں سر چھپانے کی جگہ ہی نہیں ملے. ڈاکٹر صاحب وہ جو یہ کہتے ہیں یعنی کہ وہ شہری ہی نہیں بن پائیں گے, شہری بننا ان کا ناممکن ہو جائے گا. ایک بندہ انڈیا کا شہری ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کا ثبوت دینا ہے. وہ اس میں یہ تقسیم نہیں کرتے کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے یا عیسائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو 1980 سے پہلے پیدا ہوا ہے اس نے یہ ثبوت دینا ہے کہ میں یہاں پیدا ہوا تھا. 1980 کے بعد سے لے کے 1998 تک جو لوگ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں یا ان میں سے کوئی ایک وہ انڈیا کا ہی شہری تھا. تو یہ جو قانون ہے بالکل اچھی بات ہے, وہ قانون بنا سکتے ہیں. بنیادی سوال یہاں نہیں ہے. بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ قانون صرف مسلمانوں کے لیے ثبوت دینا ضروری ہے. اور اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں پاکستان سے, سکھ آ رہا ہے یا افغانستان سے آ رہا ہے کہ میں وہاں پیدا ہوا تھا, اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں, وہ اس کے بغیر بھی بن سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہ قانون جانبدارانہ قانون ہے. اسی لیے پوری انڈیا میں اس کے خلاف احتجاج یہ ہو رہا ہے کہ یہ انڈیا کے انسانی حقوق کے نظریے کے خلاف ہے. اگر تو یہ تمام کے لیے پابندی ہو نا, سکھوں کے لیے پابندی ہو, ہندوؤں کے لیے پابندی ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے. باقی تمام لوگ یہ بات کہہ سکتے ہیں ہم باہر سے مائیگریٹ کر کے آئیں تو ڈاکومنٹ سے مستثنا ہو جائیں گے. اور مسلمانوں کے لیے جب پابندی ہوئی اس کا مطلب انسانی حقوق جو ان کا آئین کا آرٹیکلز یہ بات کہتے ہیں کہ یہاں پر مذہب کی بنا پر امتیاز نہیں کیا جائے گا, تو مذہب کی بنا پر مسلمانوں کے لیے کچھ اور قوانین ہو گئے. اور یہ قوانین باہر سے آنے والوں کی بات نہیں ہے بلکہ اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کا نیشنل پاپولیشن رجسٹر بنایا کیوں گیا؟ اس لیے بنایا گیا کہ انڈیا میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی جن کی سٹیزن شپ ابھی تک مسلمہ اور واضح نہیں ہے, اور وہ کافی
وہ تمام لوگ اس طرح بے دخل ان کو کرنا، اس بے دخلی کے اندر مسلمانوں کو تو بے دخل کرنے پر قانون موجود ہے، لیکن باقی لوگ اگر ان ہونا چاہیں تو ان کے لیے طریقہ موجود ہے، تو یہ کھلم کھلا جانبداری ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے انڈیا کے اندر جو ہے وہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ شدید احتجاج 12 ستمبر سے جاری ہے۔ وہ جامعہ ملیہ سے احتجاج شروع ہوا، اب اخبارات میں اس کو رپورٹ نہیں کیا جا رہا، لیکن اس کے قریب ایک شاہین باغ ہے دلی میں، وہاں پر آئے روز ہر پہلے 15 دسمبر کے بعد سے ہر اگلے دن تعداد پہلے سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں بھی خبروں میں پڑھا کہ دریائے جمنا کے کنارے وہاں پر مسلمان خواتین، گھریلو خواتین جو کبھی باہر نہیں نکلیں، انہوں نے 2 صدیوں کی سب سے سرد رات اس دریا کے کنارے گزاری، سب سے بڑی تعداد میں۔ کہتے ہیں 2 صدیوں میں 31 دسمبر کی رات 2 صدیوں میں سب سے زیادہ سرد رات تھی پچھلے 200 سالوں میں، اور وہ ساری عورتیں اس دریا کے کنارے موجود تھیں، اور ان کا موقف مسلمان عورتیں تھیں۔ ان کا موقف یہ بولا تھا اگر آج ہم باہر نہیں نکلے تو ہمارا مستقبل انڈیا کے اندر یا تو ہمارا جیلیں ہوں گی، یا پھر ہم انڈیا کے اندر اس طرح جو ہے وہ دربدر ہوں گے، ہم شہری نہیں ہوں گے۔ یہ بات بھی ہمیں واضح رہنی چاہیے کہ انسانی حقوق یا کسی بھی جو انسان کے حقوق کا دعویٰ ہماری آج کی تہذیب کرتی ہے، اس کی بنیاد انسان ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد شہری ہونا ہے۔ اگر کوئی شہری ہوگا تو اس کا حق ہے، اس کو حق دینا ریاست کی پھر ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی شہری نہیں ہے نا تو اس کا کوئی حق نہیں، اس کا جانور کسی بلی جتنا بھی اس کا حق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ برما کے جو لوگ تھے وہ شہری کسی کے نہیں تھے، یا پھر لیبیا سے جو لوگ نکلے بحیرہ روم میں نکلے اور وہ تختوں کے اوپر سینکڑوں لوگ جو ہے وہ دریا برد ہو جاتے تھے، تو ان کا دنیا نے انہوں نے کوئی حق ہی نہیں دیا۔ تو حق لینے کے لیے بنیاد ہے شہری ہونا۔ جب شہری ہوں گے تو پھر انسانی حقوق ہوں گے۔ اگر وہ شہری ہی نہیں رہیں گے، پاکستان بھی ان کو ویلکم نہیں کرے گا، بنگلہ دیش بھی ان کو ویلکم نہیں کرے گا، تو ان کا مستقبل صرف جیلیں ہوں گی، یا ان کو آپ کے علم میں برما والوں کو نکال دیا گیا اور ہر شہر نے دروازے بند کر لیے۔ تو اس سے آپ اس سین کو دیکھیے۔ تو اس لیے اب وہاں پر ہوا یہ کہ اس کی وجہ سے پورے انڈیا کے اندر آگ لگ گئی، اور انڈیا میں اس وقت جو نعرہ سب سے زیادہ چل رہا ہے وہ نعرہ اس وقت یہ ہے کہ وہ مسلمان یہ بات کہتے ہیں کہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے یہ جملہ اس کو نعرہ بنایا۔ کشمیر میں بھی اب یہی نعرہ ہے اور باقی جگہ بھی۔ اب انڈیا کے جو لوگ رہنے والے باقی جو لبرل لوگ ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں تم یہ نعرہ نہ لگاؤ، اگر تم یہ نعرہ لگاؤ گے تو پھر ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے، تو اسلام کا نعرہ ہو گیا، اور ہم تو تمہاری اسلام کے بجائے انسانی حقوق کے نام پر مدد کر رہے ہیں۔ تو مسلمان آگے سے ان کو یہ جواب دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے انسانیت کے نام پر یا ہم نے سیکولرزم کے نام پر 70 سال جو مدد لی تھی، اس کا نتیجہ تو یہ ہے کہ آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ صحیح 70 سال میں ہم یہاں پر پہنچ گئے، تو مزید ہم اب اس مغالطے میں آنے والے نہیں ہیں۔ وہاں کے مسلمان یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا جو نظریہ نعرہ ہے یہ اتنا مضبوط نعرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی توحید کا نعرہ، کہ مسلمان دنیا بھر میں ایک بہت بڑی تعداد میں، اس سے ہمارا تعلق انڈیا سے نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں سے جڑ جاتا ہے، اور ہم اس نعرے پر قائم ہیں۔ اور یہ نعرہ جب انڈیا میں گونجتا ہے تو انڈیا کا لبرل جو ہے یا سیکولر جو ہے ان پر دہشت طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ وہی نعرہ ہے، اسی نعرے نے ماضی میں پاکستان بنایا تھا۔ وہ نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اب انڈیا کے تمام شہری یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، اور یہ بہت بڑا نعرہ ہے، اور اس نعرے پر کاربند رہ کر اپنے مذہب یا دین پر، اس کی اہمیت، اس تعلق پر قائم رہ کر انڈیا کے لوگ اپنا تحفظ کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب جو کشمیر میں مسلمانوں پہ مظالم جاری ہیں، تو اس صورت میں پاکستانی مسلمانوں کے اور دیگر ملت اسلامیہ کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ انہیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے، ایک طرف کشمیری مسلمانوں پر یہ بدترین ظلم ہو رہا ہے، اور مسلمان ایک جسد واحد ہیں، یہ ہمارے دین نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس بات کو بیان کیا ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا بھی چاہیے کہ مسلمانوں میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس وقت امت مسلمہ کے بجائے کفر کی آواز، اس آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں میں، بلکہ نام بھی کیا لیا جائے، جو اسلام کے نام لیوا ہیں، ان میں قادیانی ایک ایسی جماعت ہے جنہوں نے باقاعدہ عملاً اس مسئلے کو پیدا کیا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ پیدا ہونے کی بنیادی وجہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو کلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے گورداسپور کا جو علاقہ جس نے ایکسیس دی ہے انڈیا کو، زمینی راستہ دیا کشمیر کو، جب یہ قیام پاکستان کا مرحلہ تھا اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ یہ بات جو قومی اسمبلی میں جب کارروائی ہوئی، اس وقت یہ بات اس وقت کی کارروائی میں باقاعدہ مصدقہ طور پر موجود ہے کہ انہوں نے کہا گورداسپور جو جہاں قادیان ہے، انہوں نے کہا ہم چونکہ مسلمان نہیں ہیں اس لیے ہم نے پاکستان سے ملنا نہیں ہے۔ سر ظفر اللہ نے یہ بات کہی تو انہیں
قادیانی اسٹیٹ تو نہیں موقع ملا، لیکن انڈیا نے اس کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور انڈیا کو کشمیر تک ایکسیس مل گیا۔ تو انہوں نے الگ اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی؟ انہوں نے الگ اسٹیٹ کا مطالبہ کیا تھا، وہی حق خود ارادیت کی بنا پر کا مطالبہ تھا، تو وہ تو ان کو نہیں ملا، سازش کا شکار ہوئے اور عملاً انہوں نے کشمیر کا مسئلہ کھڑا کر دیا جو پاکستان کی شہ رگ ہے۔ ایک تو مسلمانوں میں نام لیوائی ہیں، مسلمانوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو نامور متجدد مفکر بنے ہوئے ہیں، اور وہ یہ بات کہتے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب سے، اروند سہارن نام کے ایک صحافی ہیں انڈیا کے، انہوں نے انٹرویو لیا اور یوٹیوب پر موجود ہے، پاکستان میں پبلش نہیں ہوا، تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں، یہ کشمیر کے اندر جو مسلمانوں سے ہو رہا ہے، تو انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا جہاد تو کوئی مذہبی چیز نہیں ہوتی۔ یہ باقاعدہ انٹرویو ان کا 25 اگست کو پبلش ہوا، یوٹیوب پر موجود ہے، اروند سہارن سے۔ انہوں نے کہا جہاد کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ظلم و عدوان کے خلاف ہوتا ہے، اور جہاد اصل میں ظلم و عدوان اس کے خلاف ہوتا ہے جس ظلم و عدوان کا تعین اقوام متحدہ کرتی ہے۔ اقوام متحدہ بتاتی ہے کہ کہاں ظلم ہو رہا ہے، جہاں اقوام متحدہ کہتی ہے وہ جہاد ہوتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جہاد اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے مذہبی فریض ہے، جاوید غامدی صاحب کہتے ہیں اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق ظلم سے، اور ظلم کا فیصلہ غیر مسلم کافر بھی کر سکتا ہے۔ اور پھر اگلی مثال وہ یہ کہتے ہیں کہ 2001 میں جب طالبان کے خلاف 19 ممالک نے افغانستان میں یہ کوشش کی تھی، انہوں نے ظلم کیا تھا، تو اس ظلم کو اس وقت اقوام متحدہ نے جب کہا تھا تو وہ تھا جہاد۔ تو انہوں نے پورے نظریے کو تبدیل کیا۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو مسلمانوں کے فرائض ہیں، مسلمانوں میں پہلے تو وہ لوگ ہیں جو اس مسئلے کو پیدا کرنے میں ان کے ساتھ ہیں، کچھ اس سے بڑھ کر وہ لوگ ہیں جو نظریاتی بحران کو پیدا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد پہلے تو ہمیں ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا فریضہ کیا ہے، جو کشمیر کے مسلمان ہیں یا انڈیا کے مسلمان ہیں انہیں اس مغالطے سے نکل آنا چاہیے۔ کسی جگہ بھی یہ مغالطہ پیدا ہوتا ہو کہ ہم اکٹھے رہ کر اب خوشی سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ پچھلے 80 یا 100 سال 1935 سے میں نے ذکر کیا تو 85 سال ہو چکے ہیں اس بات کو۔ یہ نظریہ نہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی بنیاد ہے کہ تمام لوگ مذہب کو بالا طاق رکھ کر آپس میں اپنائیت کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ قومیت کی بنیاد پر یعنی ایک علاقے کی بنیاد پر نہیں رہ سکتے۔ قرآن کریم یہ بات کہتا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہوگا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آپ سب سے بڑا دشمن پائیں گے جو یہودی ہیں یا جو مشرک ہیں۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ یہودی اور مشرک دونوں مسلمانوں کے خلاف اکٹھے، یہودی اسرائیل کے ذریعے اقوام متحدہ میں، اور مشرک ہندو جو کہ بتوں کے پجاری ہیں، دونوں مل کر مخالف اس کے اکٹھے ہیں، مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہیں۔ تو یہ جب اللہ کا کلام یہ بات کرے کہ ان میں عداوت ہے، اور یہ عداوت کو مسلمان نہیں چھوڑیں گے، وہ عداوت کو چھوڑیں گے نہیں، تو ہم کیسے یقین کر لیں کہ ہم سب مل کر اکٹھے رہیں گے؟ تو اس لیے آپ کی رائے میں پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں مسلمان اور غیر مسلم اکٹھے نہیں رہ سکتے؟ یہ نظریہ یعنی آج کل 150-200 سال سے نظریہ آیا نا، اسلامی نظریہ ہی یہ والا ہے کہ ہر علاقے میں ایک نظریاتی معاشرہ، ایک نظریے والے لوگ رہتے ہیں، اور 12 صدیوں تک یہی نظریہ رہا ہے۔ اسلام کا تو نظریہ ہی یہ والا ہے نا، معاشرے کا نظریہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، یہ فلانے کا، یہ وطنی نیشنل اسٹیٹ کا نظریہ ہی اس وقت مغرب کا نظریہ ہے، اور یہ نظریہ ثابت ہو رہا ہے کہ اکٹھے ہو کر رہنا ممکن نہیں۔ اگر آپ یہاں نہ دیکھیں تو آپ دنیا پر میں جہاں مرضی دیکھ لیں، جہاں جہاں ظلم اور مظالم ہو رہے ہیں، اور یہ نظریہ وہاں پر جھوٹا ثابت ہو رہا ہے۔ یہ نظریہ کہ تمام انسانیت کی بنا پر اکٹھے رہ سکتے ہیں، اس سے کوئی غلط نظریہ نہیں ثابت ہو رہا۔ یعنی ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم رہ تو سکتے ہیں، لیکن ایک پاور اور ایک سلطہ جو ہے وہ ایک مسلم نظریے دیکھیے، وہ ہمارا نظریہ غیر مسلموں کے بارے میں اسلامی ریاست میں یہ ہوتا ہے کہ غیر مسلموں سے بھی ہم وہ اصولوں کے مطابق ڈیل کریں گے جو اصول ہمیں ہمارے رب یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اسلام مسلمانوں پر تو غالب ہے ہی، انہوں نے تسلیم کیا، اور مسلمان غیر مسلموں کے بارے میں وہ حقوق انہیں دیں گے جو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے اصول بتائے، ان کی عیادت بھی کی، ہمدردی بھی ان سے کی، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ اسلامی ریاست میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون چلے گا، جو پوری انسانیت کے لیے سب سے بڑا مہربان قانون ہے۔ تو اس لیے یہ نظریہ کہ انسانیت کے نام پر اکٹھے رہتے ہیں، کشمیر کے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم اکٹھے رہ سکتے ہیں، کیونکہ ریاست مدینہ میں اکٹھے رہ سکتے ہیں، جی اکٹھے رہ سکتے ہیں، لیکن برابری کی سطح پر دونوں اکٹھے رہیں گے اور دونوں بقائے باہمی کے طور پر رہ سکتے ہیں، پرامن یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک یہ اکٹھے تو رہ ہی سکتے ہیں، اس میں تو کوئی شبہ ہی کوئی نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ غیر مسلم رہے ہیں، لیکن
یہ کہنا کہ دونوں برابر پرامن طور پر رہ سکتے ہیں اور دونوں اپنائیت کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اس کی مثالیں آپ دیکھ لیں فرانس کے اندر جو مسلمان اسلامی نظریہ کے ساتھ ہو رہا ہے، ناروے کے اندر جو ہو رہا ہے، امریکہ کے اندر ہو رہا ہے، اسلامی فوبیا دنیا میں یورپ کے ممالک میں کتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اسی نظریے کی تو مخالفت ہے کہ یہ نظریہ اس حقیقت نہیں رکھتا، جو ان کے اندر بغض اور دشمنی ہے جو قرآن کریم نے بیان کی ہے، وہ بغض اور دشمنی قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ جو زبان سے نکلتی ہے ان کے دلوں میں اس سے زیادہ سنگین موجود ہے، اور یہ دنیا میں مان چکے کائنات کی وہ ہستی جو محسن انسانیت ہے، جس کی عظمت کے بارے میں دنیا میں کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے، اس ہستی کے بارے میں مغرب کس طرح شدت کے ساتھ یہ بات کہتا ہے کہ ان کی توہین کرنا ہمارا حق ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس محسن کو، یا وہ اللہ کا کلام جو کلام امن و سلامتی لایا، اللہ کا سب سے رحمت کا پیغام لایا، اس کلام کے بارے میں نفرت کے جو جذبات ان کے اندر موجود ہیں، اس کے بعد کیا ثبوت باقی رہ جاتا ہے کہ وہ اس کلام اس نبی کے ساتھ بھی امن کے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ تو مسلمانوں کی بات تو بہت بعد میں آتی جن میں غلطیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے میں نے جو بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے لوگوں کو، کشمیر کے لوگوں کو اسلامی نظریات کو سمجھنا چاہیے اور متحدہ قومیت کے فریب سے باہر نکلنا چاہیے، اور پہلے درجے میں انہیں حق خود ارادیت کا جو ان کا حق ہے، جو پوری دنیا کے 200 ممالک ان کو قانون دیتے، اس حق خود ارادیت کے لیے ان کو پہلے اپنے حق کو سمجھنا چاہیے، اس کے لیے اکٹھے ہونا چاہیے، اس کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، انڈیا کے چہرے کو دکھانا چاہیے، دنیا کے ہر مسلم ملک کے اندر اس پیغام کو بھیجنا چاہیے، اور مسلم ملکوں کو اس ملت کے تعلق کا، اس جست واحد کا واسطہ دینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو اپنے نبی کے واسطے سے ایک وجود بنا دی، ایک جسد بنا دی۔ انہیں بتانا چاہیے، انڈیا کے لوگوں کو، سعودی عرب کو بتانا چاہیے، پاکستان کو بتانا چاہیے، ترکی کو بتانا چاہیے کہ یہ ہے انڈیا کا بھیانک چہرہ۔ ایک تو ان کو تو یہ کام کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو باقی مسلم امہ ہے انہیں اپنے فرض کو دیکھنا چاہیے۔ جہاں تک مسلم امہ کی بات ہے، شریعت کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو یہی وقت تو ہے جو جہاد فرض، اور کس وقت ہوتا ہے؟ یہ جہاد کے فرض ہونے کا وقت ہے، جب مسلمانوں میں کچھ لوگوں پر بدترین ظلم جو ہے وہ قائم کر دیا جائے، تو امت ایک جست واحد کیسے جب ان کے ساتھ وہ کھڑی نہیں ہو سکتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں موجود ہے، اور جب غزوہ احزاب میں جب مسلمانوں پر غیر مسلم آ گئے تھے تو اس وقت سب کے سب نے مل کر اکٹھی جد و جہد کی تھی۔ قرآن کریم پھر ہمیں یہ بات کہتا ہے وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کہ اگر وہ تم سے مدد مانگیں گے تو دین کے بارے میں تم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے۔ کشمیر کے لوگوں پر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ انڈیا کے لوگوں پر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو یہ واجب جہاد کی شکلیں ہیں، تو امت کو اس فریضے کو سمجھنا چاہیے اور مل کر جہاد کے احیاء کرنا چاہیے، اور کسی ایک ملک نہیں، یہ OIC کے پلیٹ فارم کے ساتھ 2-3 ملکوں کو مل کر یہ کام کرنا چاہیے۔ اور میں مل کر یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ کشمیر پر اس وقت جو حالات ہیں وہ حالات اکیلے انڈیا کے قائم کردہ نہیں ہیں، بلکہ انڈیا کے ساتھ اقوام متحدہ پورا اس سارے ظلم میں اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، انڈیا اور عالمی ادارے بھی تو ایک بات کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی طرف سے دراندازی ہوتی ہے، جی جی، جس کی وجہ سے یہ حالات اور یہ سینیریو بنا ہے وہاں پہ۔ دیکھیے یہ بات تو بالکل واضح سی بات ہے نا، یہ بات سراسر جھوٹ ثابت ہو گئی۔ در اندازی بالفرض ہوتی تھی، پچھلے 5 مہینے میں در اندازی بند ہے، اب کیا مسئلہ ہے؟ اگر در اندازی تھی نا، اور آپ کے علم میں ہے کہ 7-8-10 سال پہلے مشرف صاحب نے اپنے دور میں لائن آف کنٹرول پر باخاطر تار لگوا دی، اب کوئی بندہ وہاں جا نہیں سکتا، اور اب اگر در اندازی بند ہے، کرفیو میں 9 لاکھ فوج وہاں بیٹھی ہوئی ہے، ان کا موقف یہ والا ہے کہ جو کشمیر میں رہنے والے لوگ ہیں وہ تو اصل میں بڑے پرامن ہیں۔ بھئی پرامن ہے تو پھر کرفیو کو لگایا ہوا ہے، ان پر کرفیو کا لگانا، ان کی زبانوں کو بند کرنا، یہ دلیل نہیں کہ در اندازی نہیں، یہ مسئلہ وہاں اپنی ذات میں موجود ہے۔ تو یہ تو ان کا بیانیہ ہے نا، جس بیانیے کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ان کا یہ موقف ہے در اندازی کا، در اندازی جیسے ہم نے کلبھوشن یادو کو پیش کیا، انہیں کسی کو پیش کرنا چاہیے، کوئی دلیل عالمی مسلمہ معیار پر لانی چاہیے، جبکہ دلیل تو ان کے خلاف موجود ہے کہ 5 مہینے سے وہ اپنے ایک آدمی کو اوپر سپاہی کھڑا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ در اندازی کی بات نہیں، وہ لوگ ان کا جبر قبول ہی نہیں کرتے۔ صحیح، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، انڈیا میں مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے اور مسئلہ کشمیر پہ آج ہم نے ایک اسکالر کی گفتگو سنی۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔